کیے, اور اسی سال ہمیں انشاءاللہ جو پچھلے 3 مہینے کا ہمارے پاس یہ ڈیٹا ہے, اسی سال ہم 40 ارب روپے کی ریکوری اس میں سے کر سکیں گے. یعنی ہماری ٹوٹل انویسٹمنٹ جو سولرائزیشن کے اوپر آئی وہ ایک ہی سال کے اندر نقصان کم ہونے کی وجہ سے ہم اچیو کر چکے ہوں گے, کر رہے ہیں اس وقت. یہ کوئی خواب و خیال کی دنیا میں نہیں ہم رہ رہی ہے. ریئلسٹکلی ہم نے آٹومیشن ان دا پاور سیکٹر کو بہت اگریسولی رول آؤٹ کر رہے ہیں. ہمارے میٹرز کا کچھ معلوم ہی نہیں ہے. ہمارے سولر نیٹ میٹرنگ کے جو میٹرز ہیں ان کا بھی معلوم نہیں ہے کس قسم کی فریکوینسی کے اوپر فیڈ بیک الیکٹریسٹی آ رہی ہے, آپ کے سسٹمز کو کتنا ڈی اسٹیبلائز کر رہی ہے. ان تمام چیزوں کو بھی ہم نے اس کی پلاننگ کے اندر شامل کر چکے ہیں. اور اگلے 3 سال پاکستان کا پورا جو لینڈسکیپ ہے ہمارا میٹرائزیشن کا, نہ صرف فیڈرز بلکہ ہر ٹرانسفارمر جی میٹرڈ ہوگا, اور ہر میٹر سنگل فیز ہو 3 فیز ہو, تمام میٹرز کی آٹومیٹڈ میٹرنگ ہوگی, جہاں پری پیڈ سروسز وغیرہ ہر قسم کی سہولیات ہمارے کنزیومرز کو میسر ہوں گی. آگے جی چلیں. ہم نے بہت ایک میجر ریفارم کیا. یہ منسٹری چلتی کس طرح ہے؟ یہ منسٹری صرف ایک وزیر, ایک سیکرٹری, 3 ایڈیشنل سیکرٹریز, 4-5 جوائنٹ سیکرٹریز, 4 ڈپٹی سیکرٹریز. ہم لوگ پاور سیکٹر کے ایکسپرٹس نہیں ہیں. ہم لوگ پبلک پالیسی کے ایکسپرٹس ہو سکتے ہیں, پبلک مینجمنٹ کے ہو سکتے ہیں, ہم لوگ جی گورننس کے ہو سکتے ہیں اگر ہیں, لیکن ہمیں پاور سیکٹر کی جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں اس کا انسٹیٹیوشنل کو میموری ہماری وزارت میں تھی نہیں, نہ ہی ایکسپرٹیز تھی. ہم نے پی پی ایم سی کو ایک ٹیکنیکل آرم ڈکلیئر کیا, اس کو بہترین سیلریز دیں, اس کو ان پلیس لے کے آیا, اور اس کی وجہ سے ایک پی پی ایم سی کے ادارے کی وجہ سے ہم کئی 100 ارب روپے کی سیونگ آلریڈی کر چکے ہیں, جو میں آپ کو بتاؤں گا آگے کس طرح کی. ہم این ٹی ڈی سی ایک بہت بڑی ایک بلا ہے. این ٹی ڈی سی کو ہم نے مختلف پارٹس کے اندر سپلٹ کیا, اسمو بن چکی ہے جو آپ کی کمپیٹیٹو مارکیٹ کو رن کرے گی. این ٹی ڈی سی کی این جی سی الگ ایک کمپنی بن چکی ہے, اور ایڈمک جو تمام منصوبوں کو صحیح وقت کے اوپر ان کا تکمیل کرانا اس کو انشور کرے گی. پروفیشنل بورڈز کی میں آپ کو بات ذکر کر چکا ہوں. آئی جی سیپ ہم نے کیا. اگر ہم آئی جی سیپ کا یہ ریفارم نہ لے کے آتے تو آپ کے کنزیومرز ان دا فیوچر تقریباً 9,500 میگا واٹ ایسی بجلی مہنگی خرید رہے ہوتے جو اب نہیں خریدیں گے. اس کا بوجھ 17 ارب US ڈالر کی فردر انویسٹمنٹس کو ہم نے اس ملک کو اور اس کے کنزیومرز کو اس کے بوجھ سے بچایا. اگر ہم یہ نہ کرتے تو آپ اور ہم مل کے اگلے 10 سالوں کے اندر 4,000 ارب روپے کے زیادہ بل بھرتے. کس چیز کے لیے بھرتے؟ جب ہمیں بجلی ضرورت ہی نہیں تھی, وہ مہنگی بجلی ہی ضرورت نہیں تھی, اور اس کا بوجھ اٹھا کے ہم آگے چل رہے تھے. یہ ہم نے ہر چیز کے اندر آئی جی سیپ اور پراپر ٹرانسمیشن کی پلاننگ کر کے کیا. یہ آئی جی سیپ کو ذرا ڈیفائن کر دیا. یہ انٹیگریٹڈ جنریشن کیپیسٹی کی پلاننگ ہوتی ہے کہ مجھے اگلے 10 سال کے اندر کیا چاہیے, کس قسم کی بجلی چاہیے, سولر چاہیے, ونڈ چاہیے, ہائیڈرو چاہیے, نیوکلیئر چاہیے, ملک کے کس حصے میں چاہیے, اس کے لیے ٹرانسمیشن لائنز کس قسم کی چاہیے, ان ٹرانسمیشن لائنز کے اوپر کیا خرچہ آئے گا. یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پراپر پلاننگ کے ذریعے یہ ایکسرسائز کی گئی, جس کا 17 ارب US ڈالر کے فضول خرچی سے ہم نے اپنے کنزیومر, سارا بوجھ کنزیومر کے اوپر آتا. آپ کی 6.25 روپے فی یونٹ سے بجلی نے اور مہنگا ہونا تھا اننیسیسری, جس کو ہم نے سیو کیا اور اس آئی جی سیپ اور ٹرانسمیشن کی پلاننگ کے ذریعے ان پلیس لے کے آئے. یہ ایسی شروعات ہے جس سے اب کوئی آئندہ پیچھے ہٹ نہیں سکے گا. یہ ایسی ہم نے روایت قائم کی ہے جس کے بغیر آئندہ سسٹم چل نہیں سکے گا. تو ہم نے فورس کیا اور انسٹیٹیوشنلائز کیا ہے اس قسم کے انوائرمنٹ کو. ری نیگوسیشنز کی, اس میں ہماری جو ٹاسک فورس ہے اس نے بہت اہم کردار ادا کیا. محمد علی صاحب نے بہت اس کے اندر محنت کی. ہمارے جو حکومت کے پلانٹس تھے, جو ہمارے آئی پی پیز تھے, جو نان کمپیٹیٹیو بیسس کے اوپر پہلے بجلی کئی دہائیوں میں خریدی جا چکی ہوئی تھی, اس کے اندر فیٹ تھا, بہت زیادہ کمائی ہو رہی تھی, حد سے زیادہ کمائی ہو رہی تھی. اگر کمپیٹیٹیو بیسس پہ ہوتا تو ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. اس کو ہم نے جی شیو آف کیا. اس کی وجہ سے آپ کے ہم نے اگلے 2058 تک
3,600 ارب روپے جو اضافی کنزیومرز نے پے کرنا تھا، صرف اس ری نیگوسیشنز کی وجہ سے ہم نے اس کے اندر کمی کی. 6 RFO کے پلانٹس جو تھے اس کو ہم نے بالکل جی ٹرمینیٹ کیا، جو انوائرمنٹلی ہیلدی بھی نہیں تھے، کریکٹ بھی نہیں تھے. تو یہ تمام وہ ریفارمز ہیں اور انہی کو ریفارمز کہتے ہیں. آپ کسی بھی ڈے کو اٹھائیں، آپ پاور سیکٹر کی جس ایکسپرٹس کے ساتھ ہماری بحث مباحثہ کرا دیں، یہی ریفارمز کہلاتے ہیں. یہ ریفارمز اس وقت ان پلیس ہیں، کئیوں کے ثمرات ہم ایکسپیرینس کر چکے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ ان کے اوپر ہم آن ٹریک رہ کے اور کئی ایسی ہم نے بیسک فاؤنڈیشنز کو چینج کیا ہے، ایسی عمارت کی بنیاد رکھی ہے جس کے اوپر اور کوئی پٹھی سیدھی عمارت آئندہ کوئی بنانے کی پوزیشن میں ہوگا نہیں اور نہ ہی ایکسپلائٹ کر سکے گا. یہ وہی جو ٹیلی کام سیکٹر کے اندر ڈی ریگولیشن ایک دفعہ اس کی فاؤنڈیشنز لے کی گئی تھی جو آج بھی ہمارے کنزیومرز کو فائدہ پہنچا رہی ہیں. یہ اسی قسم کی اصلاحات ہیں جو الحمدللہ جس کے اوپر ہمیں اور ہماری حکومت کو شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر فخر ہے.